بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10 مرلے کا یہ گھر، جس کے ایک طرف کمرے، آگے برآمدہ اور بڑا سا صحن تھا، اور اس پر مکمل طور پر نصرت بیگم کی اجارہ داری تھی۔ اولاد پر تو روب تھا ہی، اب دونوں بھائیوں کو بھی خوب ہی دبا کر رکھا ہوا تھا۔ مجال تھی جو ان کے کسی کام میں کوئی کوتاہی ہو۔ وقت پر ناشتہ، کھانا اور استری شدہ کپڑے ان کے اپنے اصول، قاعدے اور قانون تھے، جو آتے ہی دونوں بہوؤں کو ازبر کروا دیے گئے تھے۔ لیکن ان سے چوک تو تب ہوتی جب تیسری بہو گھر آئی، ان کی اکلوتی بہن کی نازوں پلی بیٹی، جس کے ساتھ ٹرک بھر کر جہیز آیا تھا۔ دونوں نندوں کو سونے کے سیٹ، نصرت بیگم کو جڑاؤ کنگن اور بھابھیوں کو ہیروں کے ٹاپس، روشان کو امریکہ کا ویزا۔ حالانکہ روشان نے شروع میں بڑا ہنگامہ مچایا تھا کہ وہ اتنی صحت مند گول مٹول سی آئمہ سے قطعاً شادی نہیں کرے گا، لیکن نصرت بیگم کے سامنے اس کی ایک نہیں چلتی تھی۔ امریکہ میں پلی بڑھی ہے، خالص خوراکیں کھا کر جوان ہوئی ہے، یہاں کی لڑکیوں جیسی مریل نہیں ہے۔ یہ صاف ثانیہ اور بھابھی کی اسمارٹنیس پر چوٹ کی گئی تھی۔ ماں وہ مجھ سے 2 انچ لمبی بھی ہے، لیکن بصیرت بیگم اس کا ایک بھی اعتراض خاطر میں نہ لائی تھیں۔ اور اب روشان اپنی بیوی کے آگے پیچھے یوں گھوم رہا تھا کہ سب گھر والے حیران تھے، چونچلے تھے کہ ختم ہونے کو ہی نہ آ رہے تھے۔ ثانیہ شادی والے گھر کا پھیلاوا سمیٹ سمیٹ کر تنگ آ چکی تھی۔ اس گھر میں تو لگتا ہے بس ایک ہی میزبان ہوں، باقی سب مہمان آئے ہوئے ہیں۔ سب سے کام کر کر کے کمر اکڑ گئی، کبھی یہ تو کبھی وہ، فرمائشوں کی لمبی لسٹ، ہر کوئی ماتھے پہ سجا کے گھوم رہا ہے۔ ثانیہ نے بآواز بڑبڑاتے ہوئے شیزا کے منہ میں فیڈ ٹھونسا تھا۔ بھابھی 1 کپ چائے بنا دیں۔ ٹک ٹک پہلے دروازہ بجا تھا اور پھر شانی کا چہرہ معاف فرمائش نمودار ہوا۔ بڑی بھابھی سے کہہ دو، وہ تو دعا کی میڈیسن لینے گئی ہیں، فیور ہو رہا تھا اسے۔ اچھا آ رہی ہوں۔ لبوں پر کئی جملے آتے آتے رک گئے۔ اندر ہی اندر جلتے ہوئے اس نے کچن کا رخ کیا۔ لاؤنج میں ہنوز محفل جمی ہوئی تھی۔ اپنی 2 عدد بہنیں تو نظر ہی نہیں آتیں، اور اس نازنین کے ہاتھوں کی مہندی تو نہ جانے کب اترے گی۔ چائے کا پانی جو چولہے پر رکھا تھا کہ روبی نے کچن میں جھانکا۔ میں چائے کا کہنے آئی تھی، سب نگٹس تل لینا اور آ جاؤ تم بھی، لاؤنج میں خوب محفل گرم ہے۔ وہ کہہ کر غائب ہو گئی۔ لو جی، اب کہاں کا آرام۔ 2 کی بجائے 10 کپ بنا کر لاؤنج میں آئی۔ محفل خوب عروج پر تھی۔ ہنی مون پہ جانے کا پروگرام فائنل ہو رہا تھا، اور جب اس نے سنا کہ ناران کاغان جانے کا پروگرام بن رہا ہے، اس کا تو دماغ ہی کھول اٹھا تھا۔ اپنے ادھورے تشنہ خواب خوب انگڑائی لے کر بیدار ہوئے تھے۔ کچھ سنا آپ نے؟ ناران کاغان کی سیر کے پروگرام بن رہے ہیں، اور ہماری دفعہ تو آپ کی امی کو ہنی مون کا مطلب ہی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ کیا آپ ان کے اکلوتے بیٹے، جنہیں خوب پلو سے باندھ باندھ کر رکھا، یہ ساری پابندیاں، اصول، قاعدے ہمارے لیے، باقی تو عیاشیاں کرتے پھر رہے ہیں۔ ثانیہ کا غصہ بھی طور کم نہیں ہو رہا تھا۔ کتنی خواہش تھی اس کی پہاڑوں کی سیر، برف باری کا موسم اور خوبصورت نظاروں کو قریب سے دیکھنے کی، لیکن ساس نے کہہ دیا کہ وہ تو ان علاقوں میں جانے کی اجازت نہیں دیں گی، اور اب بھانجی کو کھلی اجازت تھی، امریکن پلس جو تھی۔ اب بہو جو جینز ٹاپ میں گھوم رہی ہے تو ابو کے خاندانی وقار پر کوئی حرف نہیں آ رہا، اور میں نے جو چوڑی دار پاجامہ پہن لیا تھا تو کہہ دیا ہمارے گھرانوں میں عورتیں ایسا لباس نہیں پہنتی۔
सानिया का एक एक टांका उधड़ रहा था। सारी पुरानी बातें याद आ रही थीं। इसे तो शादी के एक हफ्ते बाद ही सोने जागने के औकात, रिवाज, उसूल, कायदे लिखा पढ़ा दिए गए थे और फिर इसे भाभी के नक्शे कदम पर चलना था। और भाभी जो थीं, अल्लाह मियाँ की गाय, मजाल है जो पेशानी पे बल भी पड़ जाए या किसी काम में पीछे रह जाएं। सलमा जैसी बहू तो किस्मत वालों को मिलती है। उसकी वजह ये कि रूही की शादी भाभी के भाई से हुई थी, तो वो एक दूसरे का भरम संभाले बैठी थी। शादी के इब्तदाई दिनों में वो बड़ी खुश होती थी कि चलो डाइनिंग टेबल पर खाना लगता है, दो तीन डिशें बनती हैं, मीठे में भी ज़रूर एक डिश होती है। और बाद में जब ये मुशक्क़त तलब काम खुद करना पड़ा तो इसे जी भर कर कोफ्त हुई। वो तो समझ रही थी कि अभी घर में मेहमान वगैरह मौजूद हैं या फिर वो नई नई दुल्हन है, तो शायद इसके एजाज़ में ये सब एहतमाम किया जाता है। लेकिन खाने की मेज़ पर दो अफराद ही क्यों ना हों, डिश में चावल, डोंगों में सालन, सैलेड, रायता और मीठे का डोंगा, कटोरियाँ अलग, इतने बर्तन देखकर उसे जो उबाल उठते वो अलग कहानी थी। नुसरत बेगम को सुबह 7 बजे नाश्ता चाहिए और ये जिम्मेदारी उसकी थी। इस वजह से सुबह देर तक सोने की अयाशी खत। फिर बड़ी नंद ने पूछ लिया, सिलाई आती है? उसने झट नफ़ी में गर्दन हिलाई कि ये तो आ बैल मुझे मार वाला मामला था। लेकिन रूही तो कह रही थी तुमने कोर्स कर रखा है। पर बाद में प्रैक्टिस नहीं की तो भूल गई। उसने बमुश्किल जान छुड़ाई, लेकिन नाजी को अपना मनवाने की आदत थी। तो इसमें क्या मुश्किल है, गुड़िया और किरण के कपड़ों पर प्रैक्टिस कर लेना। ना सिर्फ मशवरा दिया बल्कि अगले रोज़ 2 शॉपर भिजवा दिए। अब वो बड़ी खुश थी कि चलो 4 दिन आयमा भी ऐश कर ले। फिर वो दोपहर का खाना और सुबह के बर्तन उसके ज़िम्मे लगाएंगी। मगर वो तो अम्मा की भांजी थी, ना वो भी अमेरिकन पलट। हनीमून से वापस आकर भी उसके हाथों की मेहंदी गीली ही रही। ना उससे मीठा चटवाई की रस्म हुई और ना उसने किसी काम को हाथ लगाया और ना ही इस पर कोई जिम्मेदारी डाली गई। सास ने मेहमान मेहमान कहकर उसका भरम बनाए रखा। दोनों बहनें अपने ससुराल सुधारी तो कुछ रूटीन सेट हुई थी। अब सारा दिन घर के काम वो और भाभी मिलकर निपटा लेती थी। लेकिन उसने सास को हमेशा भी भाभी का तरफदार देखा था। हर आए गए के सामने उनकी तारीफ़ों के पुल होते। ख़ानदान में कोई तकरीब हो या शादी, हर जगह भाभी को साथ लेकर जाती। भाई के बच्चों के कपड़े ब्रांड और बुटीक से लिए जाते और उसे आम से बाज़ार से लाकर दे देती कि भाभी का मियाँ यूनान में सेट था और ज़्यादा कमाता था। जब से रूशान अमेरिका गया था, घर में सबके खर्चे लगा दिए गए थे कि घर में तीनों भाइयों ने देने हैं। अब सास की नाइंसाफ़ियाँ खुलने की थीं। शायान सब देख रहा था, मगर क्या करता। वो यूनान से डिपोर्ट होकर आ चुका था। यहाँ कोई ढंग की नौकरी नहीं मिल रही थी। उसने शानी से बात की तो उसने अपने रोने शुरू कर दिए थे। फिर इधर उधर की बातों के बाद यकीन दिलाया कि वो सेट होते ही उसे बुलाएगा। लेकिन लगता था उसका अगले 10 साल भी सेट होने का कोई इम्कान नहीं, क्योंकि वो अभी खुद अपने ससुर के ज़ेरे कफ़ालत था। शायान ने एक दोस्त से पैसों का बंदोबस्त किया। कुछ सानिया के घर वालों ने अरेंज करवा दिया था और दुबई चला गया। भाइयों और माँ से उसका दिल बहुत बदज़न हुआ। यूनान से 7 साल उसने कमा कर जो भेजा था
وہ نصرت بیگم نے دونوں لڑکیوں کو ٹرک بھر کر جہیز دے دیا تھا، یا پھر اپنے جوڑے زیور اور کھانے پینے کی عیاشیوں میں اڑا دیا تھا۔ شایان نے سوچ لیا تھا اب وہ گھر پیسے نہیں بھجوائے گا، اور جب اس نے گھر پیسے نہیں بھجوائے تھے تو اب ایک نیا محاذ کھل گیا تھا۔ کام والی جانیں خود چھوڑ گئی تھی یا نصرت بیگم نے ہی آنے سے منع کر دیا تھا۔ آئمہ کے گھر آنے والی پہلی خوشی سے سارا گھر خوش تھا، جیسے اس گھر میں پہلا بچہ آنے والا ہو۔ اس کی تو ساس نے ہتھیلی کا چھلا بنا رکھا تھا، ہر کام کے لیے اب اسے ہی آواز لگتی تھی۔ جب بھی کام کا ٹائم ہوتا بھابھی اپنا پھیلاوا پھیلا کر بیٹھ جاتی تھیں، الماری سیٹ کرنے لگ جاتی، یا بچوں کو پڑھانے بیٹھ جاتی، یا محلے کے دورے پر نکل جاتی۔ ابھی بھی شام کے برتن دھو کر وہ کمرے میں جانے کا سوچ ہی رہی تھی جب آئمہ کی آمد ہوئی۔ بھابھی مجھے مینگو ملک شیک بنا دو۔ کھانا تو مجھ سے کھایا نہیں جا رہا، عجیب سی طبیعت ہو رہی ہے۔ فریج میں دودھ اور مینگو موجود ہیں اور بلینڈر وہاں رکھا ہے، وہ کہہ کر کچن سے نکل آئی تھی۔ غصے سے اس کا تیرا سرخ ہو رہا تھا۔ چلو ساس کے اضافی کام تو وہ کر دیتی تھی، اب کیا ہر کسی کی نوکر بن جائے؟ وہ بھی گھر کی بہو ہے، اس کو بھی اپنی ذمہ داریوں کا خیال کرنا چاہیے تھا۔ پر کون سی ذمہ داریاں؟ نصرت بیگم نے تو اس پر کوئی ذمہ داری ڈالی ہی نہیں۔ تو کیا وہ اتنی بیوقوف تھی؟ اسے خود یہ حیرت ہوئی، اور اگلے ہی لمحے اس نے فیصلہ کر لیا کہ اسے اپنے حق کے لیے انگلی ٹیڑھی کرنی پڑے گی۔ پھر اگلے روز وہ بھی آرام سے دیر تک سوئی تھی۔ اٹھ کر کچن میں جھانکا، گھر کے سب افراد ناشتہ کر چکے تھے سوائے آئمہ کے، وہ شاید اس کے اٹھنے کا انتظار کر رہی تھی۔ لیکن اس نے بھی اپنا اور شیزہ کا ناشتہ بنایا اور لے کر کمرے میں چلی آئی۔ یہ برتنوں کے ڈھیر کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے محض اپنے برتن دھوئے تھے، اور پھر تو گویا یہ سلسلہ ہی چل نکلا تھا۔ ایک ایک کر کے اس نے سارے کاموں سے ہاتھ کھینچ لیا تھا۔ گھر میں کوئی بھی نہ بولا، اس لیے کہ جب ماسی نکالی ہے نصرت بیگم نے تو پھر سب اپنا اپنا کام خود کریں۔ ثانیہ کے دن بھی پھرنے والے تھے، کیونکہ اس کے شوہر نے دبئی میں قدم جمانے کے بعد اپنی فیملی کو دبئی بلوانے کا فیصلہ کر لیا۔ نصرت بیگم نے خوب واہ ویلا مچایا، پر ان کی ایک نہ چلی۔ آئمہ کی زندگی کے بھی سنہری دن اب نصرت بیگم کو بوجھ لگنے لگے۔ بڑی بھابھی اپنے موڈ کی تھیں، ثانیہ کے جاتے ہی انہوں نے بھی اپنا کچن الگ کر لیا۔ یوں گھر کی ساری ذمہ داری اب نصرت بیگم کے سر آ گئی۔ آئمہ کوئی کام نہ کرتی تھی، نہ اس کو عادت تھی۔ گھر ہر وقت گندا رہنے لگا، نندوں کو بھی پروٹوکول ملنا بند ہو گیا۔ آخر ان کی خدمت اب کون کرتا؟ ثانیہ تو تھی نہیں۔ یوں جہاں ثانیہ کی زندگی میں دبئی آ کر سکون آیا، وہیں نصرت بیگم الجھ گئیں۔ اب ان کو رہ رہ کر ثانیہ کی قدر آ رہی تھی کہ انہوں نے ثانیہ کی پرواہ نہ کی۔ ثانیہ کے شوہر نے ہی اپنی بہنوں کو بھی شادیاں کیں، لیکن ثانیہ نے آج تک نہ جتلایا تھا۔ بیٹا بے روزگار، کیا ہوا؟ نصرت بیگم نے تو آنکھیں ماتھے پر رکھ لیں، گویا وہ ہمیشہ سے مفت کی روٹیاں توڑتا آیا ہے۔ ثانیہ کی قدر نصرت بیگم کو بہت دیر سے آئی۔ ثانیہ نے گڑیا اور کرن کو اسکول ڈالا اور خود بھی ٹیچنگ کر لی۔ زندگی اور آسودہ ہو گئی۔ دونوں میں میاں بیوی مل کر کمانے لگے۔ نصرت بیگم بس آہ بھرتی رہ گئیں کہ انہوں نے ہیرے کی قدر نہ کی۔